السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں داستان شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو قصہ ہے وہ اکثر کتابوں میں یا اکثر ویڈیوز میں کافی طویل بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کو، کربلا کے اہم واقعے کو مختصر وقت میں اور خلاصے کے طور پر اچھے انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو اگرچہ تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس مکمل ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو شہادت حسین کا اہم خلاصہ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کے عقیدے کے مطابق انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کیا کیا اہم رول اس تاریخ کے اندر اور اس داستان کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کا انشاءاللہ اہم خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ سامعین کرام، تاریخ عالم کا ورق ورق انسان کے لیے عبرتوں کا نشاں ہے۔ خصوصاً تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک ہیں کہ جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ انہی میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومان شہادت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، تب سے لے کر آج تک یا شاید قیامت تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور المناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک طرف تو ظلم و ستم، بے وفائی، بے اعتنائی کے ایسے المناک اور دردناک واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اور دوسری طرف اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے کے لیے ثابت قدم اور جانثاری جیسے محیر العقول واقعات ہیں کہ جن کی نظیر اور مثال عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کو اچھے سے جاننے کے لیے پیچھے سے جاننا، پیچھے کی تاریخ کا علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے۔ صحابہ کرام چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ انصاری صحابی ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا صحابی ہو اور چاہے وہ فتح مکہ کے بعد کا صحابی ہو، ہر ایک سے اللہ نے نیکی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہے، اس میں کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی صحابی سے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھ سکتا، اگر نفرت رکھے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کا باہمی اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف جنگ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں،
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں اور حسنین کریمین کے والد ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باہمی اختلاف ہوا ہے، اور وہ اختلاف جنگ تک پہنچا ہے، اور طرفین کی جانب سے بعض جلیل القدر صحابی بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور بہت سے حضرات نے اس جنگ کا نقشہ غلط بیانی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو شام میں صفین کے نام سے ایک جنگ ہوئی ہے، تو اس میں اس جنگ کی وجہ یہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے کہ خلافت میرا حق ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، خلافت میرا حق ہے، یعنی خلافت، اقتدار اور حکومت کے لیے آپسی جنگ ہوئی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اس کا سبب یہ رہا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہوئے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، ان کے قاتلین کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا جائے، اور بعد میں ان کی بیعت لی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے ان کی بیعت لے لی جائے اور بعد میں ان سے قصاص لیا جائے، تاکہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ بس یہی وجہ رہی ہے۔ ان دونوں صحابیوں کی اپنی اپنی رائے تھی، اور دونوں کا اپنا اپنا الگ الگ اجتہاد تھا، اور اجتہاد کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جب کوئی اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے تو اس کو 2 اجر سے نوازا جاتا ہے، لیکن جب کوئی اجتہاد کرنے کے بعد بھی خطا کر دے تو پھر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں صحابی ہیں اور دونوں جنتی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت علماء احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، اور ہمیں اس مسئلے کے اندر اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو آپسی کناح وہاں پر بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ کناح دنیا کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن جب جنت کے اندر جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی ہیں، اور دونوں میں سے بھی کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ ہمارے ایمان سے خارج ہونے کا سبب ہے۔ ان دونوں پر ایمان رکھنا، ان کی صحابیت پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ ہمیں ان سے محبت قلبی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، چنانچہ اختلاف تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان بھی تھا، لیکن ہم ان دونوں کو بھی نبی مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دونوں صحابہ کرام ہیں، آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دونوں کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ خیر، یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور رہا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، تاکہ فساد کی جڑ ختم ہو جائے، آپسی تعارض اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے۔ تقریباً اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک حکومت کی، اور اسی بیچ کے اندر امن بھی قائم رہا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہیں گے، اگرچہ اس کے اندر امن رہا، سکون رہا، کیونکہ یہ خلافت انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تو بہت سے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے سوال کیا کہ آپ نے ان سے صلح کیوں کر لی، حالانکہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح نہیں کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔
پھر اس کے بعد اسی میں یعنی ان کی خلافت ہی کے درمیان میں کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ سے پہلے کا دور جو رہا ہے وہ خانہ جنگی کا دور رہا ہے، اور اب آپ حکومت کر رہے ہیں، اور جو نظام خلافت راشدہ کا نظام تھا اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں کر سکے گا۔ یعنی اگر آپ کو ایسی ہی خلافت قائم کرنی ہے جو خلافت راشدہ کا دور رہا ہے تو آپ کو ایک مضبوط قبیلے کی طاقت حاصل کرنی ہوگی، اور آپ کو اپنے کسی کو ولی عہد بھی مقرر کرنا ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچا، بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد اپنی زندگی میں ہی مقرر فرما دیا۔ دیکھیے یہاں آپ کو یہاں میں یا کسی کو بھی ان کے فیصلے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے، مگر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک صحابی ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابی تمام کے تمام انصاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس چیز کو سمجھیے، بعض حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو، انہیں معلوم تھا کہ یہ فاسق و فاجر ہے اور انہوں نے اس کو ولی عہد مقرر فرما دیا، اور بعض حضرات یزید کو نیک اور صالح مانتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ وہ صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ہاتھوں پر چند بڑے بڑے صحابیوں نے بھی بیعت کی ہے، اور صحابی کسی غلط آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اصل مسئلہ خلافت کا ہے، اور خلافت کے اندر دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، ایک تو تقوی اور دوسرا سیاسی امور یعنی تدبر۔ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں وہ خلافت کا اصلی حقدار ہے، لیکن اگر کسی کے اندر صرف ایک چیز ہو، تقوی ہو، یا صرف سیاسی امور ہو تو پھر یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی اجتہاد کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو خلافت سونپی ہے، وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ صالح تھا، متقی تھا، بلکہ انہوں نے اس کو خلافت اس وجہ سے سونپی ہے کہ وہ سیاسی امور میں ماہر تھا، وہ مدبر تھا، اور جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متقی نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے خلافت کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانا ہے اور انہی کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے اس بیس پر کی ہے کہ وہ متقی تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو تقوی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو سکتا ہے وہ یزید میں کہاں مل سکتا ہے؟ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ خیر یزید کی بیعت نہ کرنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آخر میں چل کر کے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب باقی بچے یہ چار بڑے بزرگ، انہوں نے کہا حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ کام تو غلط ہوا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں خلافت آ گئی ہے، لیکن کوئی ایسا قدم اب نہ اٹھایا جائے جس سے خون ریزی ہو، جس سے کوئی بغاوت کا راستہ کھل جائے، لہٰذا مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ یزید کی خلافت پر بیعت کر لی جائے۔ لیکن ادھر یہ دو بچے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان میں بھی آپس میں کچھ ایسا تنازع ہوا، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ مکہ میں ہی رہ کر کے ان کے خلاف جو بھی کرنا ہے مکہ ہی میں کیجیے، یعنی آپ کو کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوفہ سے خطوط آنے لگے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کوفہ میں آ جائیے، آپ کوفہ میں آ جائیے، یہاں لوگ منتظر ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، آپ کو اپنا خلیفہ باندھنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مصلحت سمجھی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا کہ وہ وہاں پر جائے اور وہاں کے کیا حالات ہیں، کیا واقعی میں لوگ ہمارے ہاتھ پر میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے اپنا خلیفہ ماننا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر جائیے۔ چنانچہ وہ وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر دیکھا تو ان کے ہاتھوں پر بھی کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی، یعنی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں پر ایسے ہی حالات ہیں جیسا ہمیں بتلایا گیا تھا خطوط کے اندر، آپ آ جائیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو بہت سے بڑے بڑے صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، کیونکہ ابھی ہم نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی ہے، وہ سمجھیں گے کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے آ رہے ہیں اور وہ آپ کو قتل کر دیں گے، ہمیں آپ کی شہادت محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ خطوط والا مسئلہ چل رہا تھا اور ادھر مسلم بن عقیل کی شہادت نے اس کو اور مضبوط بنا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر جب کوفہ کے اندر یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو اس کی خبر ہوئی کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منانے کا ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، تو اس نے ان پر تشدد کیا اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت توڑ دی اور ان پر بہت تشدد کیا، لہٰذا اتنا تشدد کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ لہٰذا ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ سفر میں ہی تھے، انہیں اس واقعے کی خبر مل گئی، چنانچہ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنے والد کا قصاص لیے بغیر نہیں واپس ہوں گے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت کے بھی خلاف تھا کہ وہ واپس جاتے۔ چنانچہ ادھر جب کوفیین کو پتہ لگا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں تو ابن زیاد نے عمرو بن سعد کی قیادت میں ایک لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ یہ تو لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے وعدے یاد دلائے، کوفیین کو ان کے خطوط یاد دلائے کہ دیکھو تم لوگوں نے ہی تو مجھے بلایا تھا۔ خیر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ اپنے خطوط دکھائے تو انہیں ایک ایسا محسوس ہوا کہ اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس چلے گئے اور یزید کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوفیین نے، کوفہ والوں نے حضرت حسین کی خلافت کو ماننے کے لیے وہ راضی ہو گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ عمرو بن سعد جو ابن زیاد کے کہنے پر ایک لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس سے حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو یا پھر مجھے ایسے سرحدی علاقوں میں جانے دو جہاں میں کفار سے لڑتے ہوئے یا تو فتح پا جاؤں یا میں شہید ہو جاؤں، یا پھر تیسرا راستہ یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو، میں وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں کیسے حالات ہیں، یہ میرا اور یزید کا مسئلہ ہے۔ خیر عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی اور ان کی یہ خبر گورنر ابن زیاد کو پہنچائی تو ابن زیاد نے فوراً یہ کہا کہ مجھے صرف ان باتوں میں ایک بات قبول ہے کہ یا تو حضرت حسین میری اطاعت قبول کر لے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کا مقابلہ کرتے ہوئے اور بہادری دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس کی قیادت، میں اس کی خلافت اور میں اس سے بیعت نہیں لیتا، میں اس کی خلافت کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو اور آپ کی اس ثابت قدمی کو بعض مورخین نے ان لفظوں میں تحریر کیا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے ٹک جاتے اور وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیتے تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا، یا اگر اسلام باقی بھی رہتا تو پھر اس کی وہ شکل باقی نہیں رہتی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، بلکہ اسلام کی وہ شکل باقی رہتی جو یزید پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی اور ان کے قیام نے اسلام میں 4 چاند لگا دیے، اسلام کو وہ بلندی عطا کی جس کا جیتا جاگتا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ 1400 برس گزر گئے لیکن اسلام آج بھی ایسا ہی ہے جیسا آمنہ کے لال، آمنہ کے لخت جگر
محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی اور ایسا کارنامہ کر کے چلے گئے کہ رہتی دنیا تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور ان کا مقام باقی رہے گا۔ بہرحال پھر وہ دور آیا، پھر وہ وقت آیا اور وہ دن آیا، وہ پل آیا جس کو تاریخ نے اپنے سنہرے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ میدان جنگ سجا اور 70 یا 72 کے قریب ادھر ایک تھوڑی سی تعداد موجود تھی اور ادھر بڑی تعداد موجود تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یزید کے لشکر سے جنگ کی وہ اقدامی جنگ نہیں تھی بلکہ وہ دفاعی جنگ تھی، کیونکہ حضرت حسین تو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے بلکہ وہ تو صلح کے لیے آئے تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم 61 ہجری کو شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کمبخت نے، اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی چھڑی سے ہلایا اور اسے حرکت دی۔ وہاں پر جو موجود صحابی تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یزید ایسا نہ کر، کیونکہ میں نے ان لبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی نعش کے ساتھ بھی ایسی بدسلوکی کی کہ دنیا اسے المناک حادثے کے طور پر جانتی ہے۔ بہرحال 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ میں یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا، اور دنیا یزید پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ اور اس پر جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے غم کرنا اور ایک ہوتا ہے غم منانا۔ غم منانے اور غم کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ غم کرتے ہیں لیکن ہمارے دوسرے برادران مذہب وہ غم مناتے ہیں، جس کی حدیث شریف کے اندر خود ممانعت آئی ہے۔ لہٰذا ان کو پیار سے، محبت سے، حق طریقے سے، حق انداز سے بطور نصیحت سمجھا دیا جائے۔ اختیار کرنا اور نہ کرنا اس سامنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو دوسرے پر مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ کا کام راہ حق کی دعوت دینا ہے، آپ دوسرے پر دروگا نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہ جو شخص گالوں پر مارے اور اپنے گریبان کو چاک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونے سے 2 یا 3 دن پہلے اپنی بہن حضرت زینب کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم میرے اوپر گریوزاری مت کرنا، گریبان چاک مت کرنا، کپڑے مت پھاڑنا۔ لیکن ہمارے دوسرے حضرات جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے، آپ کی شہادت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جتنی مرضی پریشانی آ جائے، جتنی چاہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں خدا کو راضی کرنے والا کام ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔